اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، دین اسلام یہ اللہ ذوالجلال کا پسندیدہ ضابطۂ زندگی ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کا دین یہ دین اسلام تھا، اور یہی دین اللہ ذوالجلال کے ہاں مقبول اور منظور ہے۔ جو شخص اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے وہ کامیاب ہے، اور جس شخص نے اسلام کو چھوڑا، کسی اور دین کو اور مذہب کو اور طریقہ زندگی اختیار کر لیا، وہ ناکام ہے، جہنم کا ایندھن ہے اور اللہ ذوالجلال کا دشمن ہے۔ اسلام کیا ہے اور انسان کس طرح اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، مسلم بن جاتا ہے، یہ چیز جتنی ہی واضح ہونی چاہیے تھی اور جتنی واضح ہے، افسوس ہے کہ مسلمان شاید اس بنیادی چیز کو بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اسلام یہ اللہ ذوالجلال کی طرف سے نازل کردہ دین ہے، جو قرآن مجید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ قیامت تک رہے گا۔ اللہ کے دین کی یہ حجت اس کی مخلوق کے اوپر یہ اتنی دیر تک رہے گی جب تک لوگ اس چیز کے مکلف اور پابند ہوں گے۔ قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی حدیث، آپ کا عمل، اس چیز کا نام اسلام ہے۔ اب کوئی شخص جب اس کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلے یہ یقین کر لینا چاہیے کہ میں جس دین میں داخل ہو رہا ہوں یہ اللہ ذوالجلال کا نازل کردہ آسمانوں سے دین ہے، اور یہ حق ہے، یہ سچ ہے، باقی تمام ادیان باطل ہیں، غلط ہیں، اور صرف یہی دین صحیح ہے جو قرآن اور سنت کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو آدمی اس کے اندر داخل ہونے کے لیے پھر دو چیزوں کا اقرار کرتا ہے، اس میں باقی ساری چیزوں کا اقرار آ جاتا ہے۔ آدمی کیا پڑھتا ہے؟ اس کو غسل کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور جو شعار کفر اس نے بالوں کی شکل میں، لباس اور صلیب کی شکل میں اپنے جسم کے ساتھ لگائے ہوں ان کو دور کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات کو جو اسلام کے اندر آنے کا ارادہ کرتے تھے یہ حکم دیا کرتے تھے کہ غسل کرو، نہاؤ، تاکہ ظاہراً بھی جسم پاک ہو جائے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ ختنہ کرو، اور یہ بھی کہتے تھے الق عنک شعر الکفر، کہ جو کفر کی نشانیاں بالوں کی صورت میں یا لباس کے اندر صلیب کی صورت میں جو بتاتی تھیں کہ یہ شخص کسی اور دین کا اور کسی قبر کا اور کسی مذہب کا پیروکار ہے، ان سب کو ختم کرنے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے، اور کیا اقرار کرواتے کہ بھائی یہ شہادت دو، اقرار کرو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی قسم کی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور دوسرا اقرار کیا ہوتا تھا؟ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ ذوالجلال نے ان کو
بھیجا ہے ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، جو کچھ یہ فرمائیں گے، جو ہمیں حکم دیں گے، جو ہمیں ہدایت کریں گے، اس پر ہم ایمان بھی لائیں گے اور عمل بھی کریں گے۔ یہ معنی ہے سیدھا سا لا الہ الا اللہ، اور دوسرا جملہ محمد الرسول اللہ کا۔ اللہ کی عبادت، صرف ایک اللہ کی عبادت اور صرف ایک شخص کی اطاعت، اور وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبادت بھی صرف ایک کی، وہ اللہ ذوالجلال ہیں، اور اطاعت مطلقہ بھی صرف ایک کی، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب تک آدمی ان چیزوں کے اوپر عمل پیرا رہے تو وہ مسلمان ہے۔ ان چیزوں کو سمجھ کر اس نے کلمہ پڑھا، اسلام کے اندر آیا، تو وہ شخص مسلم بن گیا، ہم اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ اب ذرا آپ بھائی غور فرمائیں، کیا کوئی شخص اگر اسلام کے اندر آ جاتا ہے، اس نے اقرار کر لیا، گواہی دے دی، یہ دو جملے اس نے بول دیے، شہادت دے دی زبان سے، دل میں بھی یقین آ گیا اور اس کلمے کا معنی وہ سمجھ گیا، تو بھائیو وہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا، مسلم بن گیا۔ اب چاہیے یہ کہ اسلام کے اوپر اس طرح وہ ثابت قدم رہے، اس طرح رات اور دن میں جمع رہے کہ کوئی کام ایسا نہ کرے جو اسلام کے منافی ہو اور اسلام سے مرتد ہو جائے، نکل جائے، بلکہ اس اسلام کے اوپر جان نکلنے تک قائم اور دائم رہے۔ اللہ ذوالجلال قرآن مجید میں بار بار یہ حکم دیتے ہیں، آپ حضرات بھی سنتے رہتے ہیں اس آیت کو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور کیا کرو؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جب تمہیں موت آئے، جب موت آئے، روح پرواز کرنے کا وقت آئے، تو اس وقت بھی تم مسلم ہو۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک دفعہ اسلام میں داخل ہو جائیں، بعد میں مرتد ہو جائیں، پھر کبھی ایمان لے آئیں، پھر کبھی مرتد بن جائیں، پھر کبھی ایمان لے آئیں، اور موت اس حالت میں آئے کہ جب وہ اسلام کے اندر نہ ہو بلکہ اسلام سے خارج ہو۔ اور بھائیو ایسا ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے، آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے ہر وقت، اور اس کو اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اپنے ایمان کا لیول اس کو ہر وقت چیک کرتے رہنا چاہیے کہ میں ایمان لانے کے بعد کیا ایمان کے اندر ہی ہوں، کہیں نکل تو نہیں گیا۔ آپ حضرات جو ہر نماز کے اندر، بلکہ ہر مسلمان جو ہر نماز کے اندر یہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک مسلمان ہے بلکہ پیغمبر بھی یہی دعا کرتا ہے، صحابہ کرام بھی جن کے ایمان میں کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا وہ بھی یہی دعا کرتے ہیں، ہر مومن جس کا بالکل صحیح اور کامل ایمان ہے وہ بھی یہی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ بھائیو اس کا کیا معنی ہے کہ اے اللہ تو نے ہمیں ہدایت، یہ سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، تو اس کے اوپر قائم رکھ، اس کے اوپر قائم رکھ کہ موت آنے تک ہم صراط المستقیم کے اوپر ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ بدقسمت ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں نیکی اختیار کی، ایمان اختیار کیا، اور اپنی زندگی میں بڑی نیکیاں کرتے رہے، اس کے درمیان
اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا، اس آدمی کے درمیان اور جنت کے درمیان کتنا فاصلہ رہ گیا؟ بڑی نیکیاں کمائیں، ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بالکل موت کے قریب جا کر جب اس کے اور جنت میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا تھا، یہ شخص ایمان اور اسلام سے مرتد ہوا، اسی وقت موت آ گئی، فیدخل النار، وہ شخص جہنم میں داخل ہو گیا۔ اب ساری زندگی نیکیاں کمائی تھیں، ایمان پہ رہا تھا اور کوشش کرتا رہا مجھے جنت مل جائے، لیکن انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے کہ اس کا خاتمہ کس چیز پہ ہو رہا ہے۔ ایمان کے بعد وہ مرتد ہوا، مرتد ہوتا ہی گیا تو اس کو موت آ گئی، فیدخل النار، وہ سیدھا جہنم میں داخل ہو گیا۔ اسی طرح ایسا شخص جو ساری زندگی اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کرتا رہا ہے، اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا، لیکن اس کے دل میں احساس پیدا ہوا، اللہ ذوالجلال نے اس کو ہدایت دی، ایمان لے آیا، ایمان لاتے ہی اس کو موت آ گئی۔ اب یہ شخص جو جہنم کے آگ کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا، لیکن اس کا خاتمہ ایمان کے اوپر ہے، آپ نے فرمایا فیدخل الجنۃ، وہ شخص جنت میں داخل ہو۔ اس لیے بھائیو ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ اسلام میں آنے کے بعد ہمیں بے خوف نہیں ہو جانا چاہیے کہ اب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس لیے جو چاہیں کریں، ہم جیسی چاہیں زندگی گزاریں، جو چاہیں منہ سے نکالیں، جو چاہیں کام کریں، ہمارے اسلام میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ بھائیو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا، فرمایا ان الذین آمنوا ثم کفروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر ایمان لانے کے بعد وہ کافر ہو گئے، ثم آمنوا، پھر کفر کے بعد وہ پھر ایمان لے آئے، اور ثم کفروا، ایمان لانے کے بعد وہ پھر کافر ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں آگے بڑھے، اتنا آگے بڑھے کہ ان کی موت بھی کفر پہ آئی۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ نہ ان کی توبہ قبول ہوگی اور نہ ان کے لیے بخشش ہے، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ذوالجلال ان کو نہیں بخشیں گے۔ بھائیو قرآن مجید کا اگر آپ نے مطالعہ کیا ہے تو کئی جگہ پہ اللہ ذوالجلال یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دین سے ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائے، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، پھر اس کو موت اس حالت میں آئے کہ وہ کافر ہو، تو یہ شخص جہنمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، بس جی لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیا ہے، بس ایمان اب پکا ہے، اب ہم اس ایمان سے نکل نہیں سکتے، جو چاہیں کر لیں۔ بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی تاریخ، اسلام کی تاریخ کے اندر آپ نے ایسے واقعات بھی پڑھے ہیں کہ جب آپ دنیا سے چلے گئے تو بہت سے لوگ مرتد ہو گئے۔ کفر من کفر من العرب وارتد عن الاسلام، کتنے لوگ تھے جو کافر ہو گئے اور مرتد ہو گئے، مسیلمہ کذاب کے پیچھے چل پڑے، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اسلام سے باغی ہو گئے، اور ان سب لوگوں کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں صحابہ کرام جہاد کرتے ہیں۔ یہ مرتد ہے، اور مرتد کی سزا
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی کہ من بدل دینہ فاقتلو، کہ جو دین سے مرتد ہو جائے، اسلام میں آ کر اس سے نکل جائے اور توبہ نہ کرے تو اس کو قتل کر دو، توبہ نہ کرے تو اس کو قتل کر دو۔ اس لیے بھائیو، جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ حضرات کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پہلے تو اسلام کے اندر آدمی داخل ہوتا ہے سمجھ کر کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، محمد الرسول اللہ کا مفہوم کیا ہے۔ پھر اسلام سے نکل بھی سکتا ہے۔ آدمی کو ہر وقت ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان میں آنے کے بعد پھر وہ کہیں ایمان سے نکل نہ جائے، ایسا کام نہ کر بیٹھے کہ اس کے اعمال ضائع ہو جائیں، ساری نیکیاں اس کی برباد ہو جائیں، آخرت بھی اس کی برباد ہو جائے اور وہ جہنم کا ایندھن بن جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، کہ اے اللہ میں آپ سے پناہ پکڑتا ہوں، میں آپ سے پناہ پکڑتا ہوں کہ نیکی میں آگے بڑھنے کے بعد زوال نہ آ جائے۔ یہ کتنے ہمارے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، ان کو کچھ دن تو جذبات اٹھتے ہیں، نماز شروع کر دی، قرآن کی تلاوت شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اشراق بھی شروع کر دی، تہجد بھی شروع کر دی، نفل روزہ رکھنا بھی، نماز کی پابندی، دین کی پابندی شروع کر دی۔ کچھ دیر چلے، جو دشمن ہے وہ پیچھے لگے ہوئے۔ شیطان یہ سب سے بڑا دشمن ہے انسان کا، اور اس کا حملہ بھی ہر وقت وہاں ہوتا ہے جو ایمان کا مرکز ہے، جو ایمان کا اسٹیشن ہے نا، مرکز ہے، اس کا ہر وقت حملہ بھی وہاں ہوتا ہے۔ ایسے دن بھی آئے کہ یہ بھائی ہمارا جو پہلے تو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام بھی کرتا تھا، زندگی میں یہ تبدیلی آ گئی کہ نفل چھوٹ گئے، ذہن میں آیا چلو فرضی پورے کر لیں تو بڑی بات ہے، نوافل نہ بھی پڑھیں تو خیر ہے، نوافل گئے۔ پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو دیکھتے ہوئے اور اپنے کام، دنیا کے اغراض، کاروبار اس میں پڑھ کر اس کے ذہن میں یہ باتیں بھی آ گئیں کہ چلو ہم تو پھر بھی اللہ کا نام لے ہی لیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو نمازیں بھی نہیں پڑھتے، ایک چھوٹی پھر دوسری چھوٹی۔ بھائیو، یہ جب کیفیت شروع ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ خطرے کا الارم ہے۔ جب آدمی نیکی میں آگے بڑھ کر پھر اس کا گیئر پیچھے کو چل پڑے، آپ سمجھ لیں کہ یہ خطرے کا الارم بج گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ریورس، یہ چلتا 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 کہیں ایمان اور اسلام سے باہر نکل جائے۔ ایسے خطرات، شبہات اور وسواس اس کے دل میں آئیں کہ چھوڑو جی، نمازیں بھی پڑھ کر دیکھ لی ہیں، کچھ ہوا تو ہے نہیں۔ کئی ہمارے بھائی ایسے ہیں، وہ آتے ہیں اپنی پریشانیاں لے کر، ان سے کہتے ہیں نا کہ آپ نا قرآن پڑھیں، فلاں وظیفہ کریں، نماز پڑھنی شروع کریں، مہینے 2 مہینے کے بعد پھر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی اسی وقت سے لگا ہوا ہوں، لیکن کوئی فرق تو پڑا نہیں، یہ کوئی حالت تو بدلی نہیں۔ بھائیو، اگر اس طرح لوگوں کو ایمان اور اسلام میں لانا ہوتا تو یہ بڑا آسان تھا، جو کسی کی چاہت ہے اللہ تعالیٰ پوری کرتا جائے، اور ماشاءاللہ پھر اسلام کے اندر زیادہ لوگ آتے جائیں، اور جب آزمائش کا ٹائم آئے، قربانی کا ٹائم آئے، امتحان کا وقت آئے تو سارے بھاگ جائیں۔ بھئی چوری کھانے والے جو ہوتے ہیں وہ تو جیسے آتے ہیں ویسے ہی بھاگتے۔ اللہ عز الجلال کو ایسے مومن یہ پسند نہیں کہ جن کو پہلے
پریشانیاں، مصائب آزمائش کی بھٹی میں ڈال کر اللہ ذوالجلال پہلے خالص سونا، خالص ایمان تلاش کرتے ہیں، خالص ایمان جس میں ملاوٹ نہ ہو۔ اور یہ خالص چیز کیسے بنتی ہے؟ یہ خالص چیز بنتی ہے امتحان میں گزر کر، پریشانیوں میں گزر کر۔ لیکن بھائیو، آپ یہ چیز سمجھ لیں کہ آدمی کی زندگی میں جب تبدیلی آنی شروع ہو جائے، نیکیوں میں کمی شروع ہو جائے اور دنیا کی طرف اس کی توجہ اور رغبت بڑھ جائے، برائیوں میں وہ آگے بڑھنے لگے، تو آپ یہ سمجھ لیں اگر اس کی قسمت اچھی ہو تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ خطرے کا الارم بج گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان اور اسلام سے یہ آدمی مرتد ہو جائے اور اس کی آخرت برباد، یہ آخرت اس کی برباد ہو جائے۔ بہت سے مسلمانوں کو اس دور میں، بہت سے مسلمانوں کو یہ خوش فہمی ہے، یا آپ کہیں کہ یہ غلط فہمی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ جی کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں ہم آگے ہیں، اب اتنا پکا ہے یہ اسلام، اتنا پکا ہے یہ ایمان کہ اس کے بعد کچھ بھی کر لیں تو ایمان اور اسلام سے خارج نہیں ہوں۔ ایک مومن آدمی، مسلمان آدمی جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، وہ اب اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، قرآن کی آیات تو میں نے آپ کو سنا دی کہ یہ غلط بات ہے، ایمان میں آنے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی آدمی مرتد ہو سکتا ہے۔ کن چیزوں سے مرتد بنتا ہے؟ میں آپ حضرات کو کچھ ایسی چیزیں آپ کو بتلاتا ہوں، ایسی چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں قرآن مجید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں، کہ جن چیزوں کی وجہ سے اگر کسی انسان میں وہ پائی جائیں تو وہ اسلام اور ایمان میں آنے کے بعد بھی مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے اور اس کا کلمہ ٹوٹ جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ فقہا نے اپنی کتابوں میں باب المرتد اس عنوان سے یہ بحث اور یہ مسائل ذکر کیے ہیں، باب المرتد کے عنوان سے، کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں اگر انسان کے اندر آ جائیں تو اسلام کے بعد بھی وہ شخص مرتد ہو جاتا ہے۔ بھائیو، وہ کون سی چیزیں ہیں ہمیں وہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک تو اس لیے کہ کہیں اللہ نہ کرے ان میں سے کوئی چیز ہمارے اندر نہ ہو، اور دوسرا اس لیے کہ اگر آپ کسی شخص کے بارے میں یہ حکم لگانا چاہتے ہیں کہ یہ مرتد ہے یا کافر ہو گیا ہے تو اس کی بنیاد بھی دلائل کے اوپر ہونی چاہیے، ذاتی عداوت اور اپنے یہ نفس کے شہوات کے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ میں یہ مسئلہ اس لیے آپ کو بتلانے لگا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر بہت سے ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی کو کافر کہتے ہوئے جھجکتا نہیں، بس کوئی بات کسی کی سنی اور کہا چھوڑو جی یہ تو مرتد ہے، یہ تو کافر ہے۔ آپ نے اپنے اس ہندوستان کی تاریخ کے اندر بہت سے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا جنہوں نے کبھی تو علامہ اقبال پہ یہ کفر کا فتویٰ لگایا، کبھی محمد علی جناح کو کافر اعظم کہا، اور کبھی مسلم لیگ کی ساری قیادت کو خنزیر اور بندروں سے تشبیہ دے کر ان کو اسلام سے نکال، اور کبھی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جو توحید کے بہت بڑے خادم اور داعی تھے، ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔
اور کبھی ایسی کتابیں لکھیں کہ سب وہابیوں کو ہی کافر بنا دی، کبھی کسی پر کفر کا فتویٰ لگا دیا، کبھی کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا. اور اس وقت تقریباً جو کافی ماشاءاللہ پڑھے لکھے علماء کرام ہیں، وہ اخبارات کے ذریعے بھی اور اپنی تقاریر کے ذریعے بھی اس چیز کو عام طور پر ذکر کر دیتے ہیں کہ یہ حکومت بھی مرتد ہو گئی ہے اور اس کا سربراہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، لہذا جہاد فرض ہو گیا ہے، سب سے لڑیں. اس طرح کے جو حالات ہیں وہ ہمارے اس علاقے میں، اس ملک میں، اس معاشرے میں پیدا ہوتے رہتے ہیں. اس لیے ہمیں اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے کہ آدمی ایمان میں آنے کے بعد مرتد تو بن سکتا ہے، لیکن کس وجہ سے مرتد بنتا ہے؟ وہ کون کون سے کام ہیں کہ جن کی وجہ سے اسلام میں آنے کے بعد آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تاکہ کہیں ایسی کوئی صفت ہمارے اندر نہ ہو اور ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کو کافر نہ کہیں. یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بات بھی آپ سمجھ لیں. جس طرح کافر کو مسلمان کہنا یہ جرم ہے نا، کہ آپ بش کو کہہ دیں کہ ماشاءاللہ یہ بھی مسلمانوں کا امیر ہے اور یہ مسلم ہے، یہ کتنا بڑا جرم ہوگا بھائیو. اسی طرح کسی مسلمان کو کافر اور مرتد کہنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لأخیہ یا کافر، کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا، فقد باء بہ احدہما، اگر وہ کافر نہ ہوا تو یہ کہنے والا ضرور کافر ہوگا. اگر جس کو آپ کافر کہتے ہیں نا وہ کافر نہیں ہے تو پھر کہنے والا کافر ہے. اور مسلمان کو کافر کہنا یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے تھے نا، مسلمانوں کو کافر کہتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مخلوق میں ان کو بدترین قرار دیا. وہ کون تھے؟ خوارج، جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کافر کہا، نعوذ باللہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کافر کہا، نعوذ باللہ، اور جتنا لشکر حضرت علی کا تھا، حضرت امیر معاویہ کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، سب کو کہا کہ یہ سب کافر ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پہ جب مال غنیمت تقسیم کیا، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اے دل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد انصاف کرو، انصاف کرو. اللہ اکبر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اگر میں نے انصاف نہیں کرنا ہے تو اور کس نے انصاف کرنا؟ صحابہ نے کہا جی اس کی گردن اڑائیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نسل اولاد سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو مسلمانوں کو کافر بنائیں، مسلمانوں کو کافر کہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولئک، یہ لوگ جن کی تم اگر نمازیں دیکھو تو اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو، ان کے روزے دیکھو تو اپنے روزوں کو حقیر سمجھو، یقرؤون القرآن، وہ قرآن بھی پڑھیں گے، لا یجاوز حناجرہم، لیکن زبان سے ہی قرآن پڑھیں گے، یہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی قرآن کو سمجھتے نہیں ہوں گے، قرآن کی سمجھ نہیں ہوگی، قرآن پڑھیں گے، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو کافر بنائیں.
خارجیوں نے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کو جو کافر بنایا نا، تو وہ پتہ کیسے کافر بنایا تھا؟ کافر بنایا تھا، کہتے تھے ان الحکم الا للہ، کہ اللہ ذوالجلال کہتے ہیں کہ حکم اور فیصلہ صرف اللہ کا ہے، اور انہوں نے اپنا حاکم اور قاضی یہ ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عبداللہ ابن عباس، ان دونوں کو انہوں نے اپنا قاضی بنا لی، ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ بھی دونوں صحابی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے حضرت عمرو بن عاص اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری، یہ جنگ صفین کے اندر دونوں حاکم بنے کہ جو یہ فیصلہ کر دے ہمیں منظور ہے۔ اب خارجیوں نے کہا ان الحکم الا للہ، قرآن کہتا ہے کہ حکم اللہ کا ہے، اور انہوں نے حاکم بنا دیا ہے ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن عاص کو، لہذا یہ سارے ہی کافر ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان سے مناظرہ کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن عباس کو بھیجا۔ عبداللہ ابن عباس نے جب آیتیں سنائیں، انہوں نے یہ آیت تو پڑھی لیکن باقی قرآن کی سمجھ ہی نہیں تھی۔ یہ آیت انہوں نے پڑھ لی، لیکن جو آپ نے فرمایا نا کہ زبان سے قرآن پڑھیں گے لیکن اس کی سمجھ نہیں ہوگی، ان کو سمجھ نہیں تھی، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کلمۃ حق ارید بہ الباطل، کہ یہ کلمہ تو حق ہے لیکن انہوں نے غلط مفہوم نکالا۔ جب حضرت عبداللہ ابن عباس گئے ان سے مناظرہ کرنے کے لیے، گفتگو کی، تو انہوں نے آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں خود کہتے ہیں کہ تمہارا جھگڑا ہو تو کسی کو حاکم بنا لو، تو کسی کو حاکم بنا لو، کہاں ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت پڑھتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، کہ اگر میاں اور بیوی کا جھگڑا ہو جاتا ہے، آپس میں ان کی صلح نہیں ہوتی، تو ایسا کرو کہ ایک فیصل یہ عورت کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، اور دوسرا خامد کی طرف سے، یہ دونوں آپس میں بیٹھ کر سوچ سمجھ کر فیصلہ کر دیں، اور اگر ان کی نیت صحیح ہوئی تو اللہ ذوالجلال ان کو صلح کی توفیق دے دیں گے۔ جب یہ آیت پڑھی کہ اللہ تو خود کہتے ہیں کہ تمہارا جھگڑا ہے تو کوئی حاکم بنا لو، کہنے لگے جی اور کوئی آیت، انہوں نے ایک اور آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو جب تم محرم ہو تو شکار نہ کرو، لیکن اگر کوئی شکار کر لے یحکم بہ ذوی عدل منکم، تو دو انصاف والے حاکم بن جائیں، وہ جو فیصلہ کریں مان لو۔ جب یہ آیتیں سنائیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو بہت سے خارجی وہ تائب ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں تو سمجھ نہیں تھی، ہم نے تو بس ایک لفظ کو رٹا لگایا ہوا تھا کہ ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اللہ کا ہے، حکم صرف اللہ کا ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ جھگڑا ہو تو کسی کو فیصلہ بنا لو۔ میرے بھائیوں، کسی مسلمان کو کافر کہنا بڑا خطرناک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کے نیچے، اللہ کی زمین کے اوپر سب سے بدترین، یہودیوں سے بھی بدتر، عیسائیوں سے بھی بدتر، سب سے بدترین کون ہیں؟ جو مسلمانوں کو کافر کہیں اور مسلمانوں کو قتل کریں۔ خارجیوں کا کام کیا تھا کہ وہ کافروں اور یہودیوں سے جہاد نہیں کرتے تھے، لڑتے نہیں تھے، مارتے تھے مسلمانوں، کہتے تھے یہ کافر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ نے فرمایا سب سے بہترین
وہ ہے جو ان کو قتل کرے، اور سب سے افضل مقتول شہید وہ ہے جس کو یہ قتل کر دیں۔ اس لیے بھائیو، یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں کہ ایمان میں، اسلام میں آنے کے بعد بھی آدمی مرتد ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں وہ کام اور وہ صفات اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ارتداد کی صفات تو ہمارے اندر موجود ہوں لیکن ہم کہیں جی ہم تو پکے مسلمان مومن ہیں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ کسی شخص کو مرتد اور کافر کہہ دیں جبکہ وہ مسلمان ہی ہو، اس کے اندر یہ ارتداد اور کفر والا کوئی کام نہیں ہے، پھر بھی اس کو مرتد بنا دیں۔ اس کا یہ معنی ہوگا کہ یہ کہنے والا خود کافر اور مرتد ہوگا، اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، اس کو گناہ ہوگا، دونوں کا اس کو گناہ ہوگا۔ میں آپ حضرات کے سامنے کچھ ان چیزوں کا تذکرہ کرتا ہوں کہ اگر وہ چیزیں کسی انسان کے اندر، کسی جماعت کے اندر، کسی پارٹی کے اندر، کسی گروہ کے اندر، کسی حکومت کے اندر وہ چیزیں پائی جائیں، آدمی کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ بھائیو، میرے کہنے سے نہیں، کسی انسان کے کہنے سے نہیں، بلکہ ان چیزوں کا تذکرہ اللہ ذوالجلال نے قرآن میں کیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت اور حدیث کے اندر کیا ہے۔ میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ آپ پریشان بھی نہ ہوں کہ جی کلمہ پڑھنے والا مرتد کیسے ہو جائے اور وہ کافر کیسے ہو جائے۔ بھائیو، ختم نبوت کا مسئلہ آپ سب حضرات جانتے، اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، قرآن کو بھی کہتا ہے میں مانتا ہوں، اور یہ گواہی دیتا ہے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی، اللہ کا رسول مانتا ہے، لیکن پھر اگر ان کے بعد وہ کسی انسان کو اللہ کا نبی کہہ دے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہو، تو کیا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، یا اسلام کے اندر داخل رہے گا؟ کیوں بھائی؟ وہ کلمہ پڑھتا ہے، کہتا ہے جی میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوں، رسول اللہ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، صرف یہ ہے کہ میں یہ قادیانی کو اللہ کا نبی مانتا ہوں۔ آپ کہیں گے یہ مرتد ہے، یہ اسلام سے خارج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن کی ایک آیت کا انکار کیا ہے۔ قرآن مجید کی کون سی آیت ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بہت سی احادیث میں اس کی وضاحت فرمائی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ میری اور انبیاء کی مثال اس طرح سمجھو کہ جس طرح کسی نے بڑا خوبصورت محل بنایا، دیکھنے والوں نے اس کو ارد گرد گھوم کر دیکھا، بڑا خوبصورت ہے، کہیں کوئی نقص اور کوئی کمی یہ کسی بھی جگہ پہ نظر نہیں آ رہی۔ آپ نے فرمایا وہ گھومتے گھومتے لوگ دیکھتے دیکھتے کہ یہ مکان بڑا اچھا ہے، کوئی کمی نہیں ہے، ہر جگہ پہ بڑا خوبصورت ہے، ایک جگہ پہ آ کر ٹھہر جاتے ہیں، کہتے ہیں باقی تو یہ سارا صحیح بنا ہوا ہے، بڑا اچھا بنا ہوا ہے، با کمال ہے، لیکن اس جگہ پہ ایک اینٹ نہیں لگائی، یہ ایک کھڈا رہ گیا، ایک اینٹ رہ گئی، اگر یہ اینٹ بھی لگا دیتا یہ مکان بنانے والا تو اس کے اندر کوئی نقص اور کمی نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا ان اللبنۃ الاخیرہ،
وہ جو ایک اینٹ رہ گئی ہے قصر نبوت کی، وہ آخری اینٹ میں ہوں، آخری اینٹ میں ہوں۔ جب اللہ ذوالجلال نے مجھے اپنا نبی بنا کر بھیج دیا تو قصر نبوت کامل ہو گیا ہے، اور کسی اینٹ اور نبوت کی جگہ ہی نہیں۔ اب آدمی قرآن کو مانے، زبان سے کہتا رہے مانتا ہوں، کلمہ پڑھتا رہے، اپنے آپ کو اسلام کا شہدائی کہتا رہے، لیکن اگر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانتا ہے تو وہ مرتد ہوگا، کافر ہوگا، اور واجب القتل ہوگا اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے۔ یہ اسلام کا حکم ہے میرے بھائیوں۔ اس طرح اور کون سے کام ہیں، وہ کون سی صفات ہیں اگر کسی انسان یا جماعت کے اندر پائی جائیں تو وہ 1000 دفعہ کلمے کی تسبیحیں گھماتا رہے، وہ 1000 دفعہ اقرار کرتا رہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، اسلام کو مانتا ہوں، لیکن اگر وہ چیز بھی اس میں پائی جاتی ہے تو وہ مرتد ہے اور کافر ہے، اسلام سے خارج ہے۔ ان میں صرف ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور باقی چیزوں کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ خطبے میں آپ کو بتاؤں گا۔ میرے بھائیوں، وہ ایک چیز اس دفعہ آپ سن لیں، وہ سب سے بنیادی چیز اور بہت اہم چیز ہے، باقی بھی بہت اہم چیزیں ہیں۔ 1 نمبر، اگر کوئی اسلام میں آنے کے بعد، ایمان میں آنے کے بعد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے، شرک کرتا ہے، تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ شرک یہ سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑی بغاوت ہے۔ میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ حضرات کو اس چیز کی ضرور تلقین کروں گا۔ ہمارے جو علماء کرام ہیں، ان کی حالت عجیب ہے، ان کی حالت عجیب ہے۔ یہ کسی پہ جو کفر اور ارتداد کا فتویٰ لگاتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ بھائی دلائل اور اصول کیا ہیں، اور یہ دلائل اور اصول آج پیدا ہوئے یا پہلے بھی تھے، نہیں، بلکہ کسی کی ذات پہ زد پڑے، مفادات پہ زد پڑے، اور جب اپنا گریبان پکڑا جائے، یہ پتہ چل جائے کہ اب ہماری آزادی سلب ہونے والی ہے اور اب ہمارا گلا یہ گھونٹا جانے والا ہے، تو پھر دھڑا دھڑ جلدی جلدی کفر اور مرتد ہونے کے فتوے شروع ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اس سے بھی بڑھ کر اسلام کی بغاوت ہو رہی ہو، اس سے بھی بڑھ کر اس ملک اور معاشرے کے اندر اللہ کی نافرمانی اور قرآن و سنت کے خلاف محاذ آرائی ہو رہی ہو، اس وقت نہ کوئی کفر کا فتویٰ لگاتا ہے اور نہ کوئی ارتداد کا فتویٰ لگاتا ہے۔ میں یہ چیزیں آپ حضرات کو اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں، بھائیو، ہمارے فتووں کے اندر، ہماری رہنمائی کے اندر، علماء کرام کی تقاریر کے اندر جذباتی پن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قرآن و سنت کی بنیاد پر تحریکیں چلیں، قرآن و سنت کی بنیاد پر کسی سے نفرت ہو، اور قرآن و سنت کی بنیاد پر کسی سے عداوت اور کسی سے محبت ہو۔ یہ کیا ہوا کہ جب حکومت نے لوگوں کو جذباتی بنایا، یہ پچھلے دنوں میں ویسے کئی حضرات سے پوچھتا تھا کہ اب آپ کو کیا ہو گیا، پچھلے دنوں میں جب حکومت نے کہا کہ یہ جہاد فنڈ کی جو یہ صندوقڑیاں رکھی ہوتی ہیں نا، یہ آپ دکانوں سے اٹھا دو ورنہ ہم زبردستی پکڑیں گے، اس پر انہوں نے پابندی لگا دی سندھ کے اندر۔ پھر کیا ہوا، ہمارے علماء کرام بولے کہ یہ حکومت اب ہمارے اسلام کے سامنے آ گئی، اس نے اسلام سے مقابلہ شروع کر دیا۔
اب اس کے خلاف جہاد فرض ہو گیا ہے۔ ایک بھائی سے میں نے پوچھا، اللہ کے بندے، جب یہی حکومت قبروں پہ شرک کرتی تھی، توحید کے خلاف آوازیں اٹھاتی تھی اور کافروں کی قبروں پہ جا کر یہ گھنٹیاں کھڑکایا کرتی تھی اور ان کے لیے بخشش کی دعائیں کیا کرتی تھی، جب اس نے پورے قرآن و سنت کے نظام کو معطل کر کے رکھ دیا تھا، اس وقت تو آپ کہتے تھے کہ اس سے جہاد فرض نہیں ہے۔ اب انہوں نے آپ کی یہ صندوقوں پہ انہوں نے یہ پابندی لگا دی ہے تو جہاد فرض ہو گیا۔ کوئی آدمی کے پاس کوئی معیار ہونا چاہیے نا، کوئی دلائل ہونے چاہیے نا۔ بھائیوں، میں یہ نہیں کہتا کہ حکومت نے جو پابندی لگائی صحیح تھی، بلکہ میں کہتا ہوں کہ وہ شخص یا وہ حکمران یا وہ ہمارے لیڈر یا ہمارے عوام الناس اس وقت بھی کافر تھے جب اللہ ذوالجلال کے ساتھ شرک کرتے تھے، جب اللہ کی توحید کو دباتے تھے، جب قرآن اور سنت کے دوسرے اصولوں کو پامال کرتے تھے، اس وقت بھی ان کے خلاف جہاد کرنا چاہیے تھا۔ اور اب اگر وہ کافروں کے مددگار بن کر مسلمانوں پہ حملہ آور ہو رہے ہیں تو اب بھی اس کے خلاف اٹھنا چاہیے۔ لیکن اب ہی کیوں؟ یہ پہلے کیوں نہیں؟ کتنے سال گزر گئے بھائیوں، کتنا وقت بیتا، ہم نے قرآن و سنت کی بنیاد پر ان تحریکوں کو اٹھایا ہی نہیں۔ اب ایک طرف تو بڑے بڑے جرم اور بڑی بڑی بغاوتیں ہو رہی ہوں، اس وقت ہم خاموش رہیں، اور جب ہمارے گروبانوں تک ہاتھ پہنچ جائے تو پھر ہم فتوے لگانے شروع کر دیں۔ نہیں، پہلے بھی آپ کو چاہیے تھا کہ آپ توحید کو سمجھتے، قرآن و سنت کو سمجھتے، دین اسلام کی صحت کو، حقانیت کو سمجھتے۔ جب اللہ ذوالجلال کو گالی مل رہی ہوں، اللہ کو گالی مل رہی ہوں، اور اس ملک سے توحید کو دیس نکالا دیا جا رہا ہو، اس وقت ہم کہیں نہیں، یہ لوگ، یہ ان کے ساتھ ہی چلنا چاہیے، یہ ان کے ساتھ ہی چلنا چاہیے۔ یہ اللہ کو، جو آدمی مشرک ہے اللہ کو گالی دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ ذوالجلال نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ یہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، یسبنی ابن آدم یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے۔ یہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ دیکھو اس کی حیثیت کیا، اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے ساری نعمتیں دیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آدم کا بیٹا مجھے گالی بھی دیتا ہے، مجھے تکلیف بھی دیتا ہے۔ گالی کیسے دیتا ہے؟ یسب الدہر وانا الدہر انا اقلب اللیل والنہار، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مجھے گالی دیتا ہے۔ کیسے؟ کہ یہ زمانے کو گالی دیتا ہے اور زمانے کا الٹ پلٹ میں کرتا ہوں، ہر چیز کا اختیار میرے ہاتھ میں ہے، اور یہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ تکلیف کیسے دیتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا تو کوئی شریک نہیں، اس نے میرے کئی شریک بنا دی، میری تو کوئی اولاد نہیں، اس نے میرے کئی بیٹے اور بیٹیاں بنا دی، یہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے ایسے گناہ جس سے آسمان پھٹ جائے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ان گناہوں کے ہوتے ہوئے تو ہماری زبانیں گنگ تھیں، اور اس وقت پھر ہم نے یکدم ان چیزوں کو ایسا اٹھایا، کسی کو کافر بنا دیں، کسی کو مرتد بنا دیں، اور جو ہے نا یہ سامنے آ جائیں، اور اسی معاشرے کے اندر ایک قتل و غارت اور ایک فتنہ اور فساد شروع کر دیں۔ اس لیے یہ چیزیں ایک جذباتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جن چیزوں سے کوئی مرتد اور کافر بنتا ہے، ان چیزوں کو ہر وقت سامنے رکھیں۔ اللہ ذوالجلال ان سے ہمیں محفوظ فرمائے،
اور جن جن کے اندر یہ چیزیں موجود ہوں جذباتی اور وقتی طور پر نہیں بلکہ قرآن اور سنت کی بنیاد پر ان کو شروع سے لے کر ہی کافر اور مرتد قرار دیا جائے، تاکہ پتہ چلے کہ اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اور جو اسلام کے دشمن ہیں وہ کون ہیں، اور کون ہیں جو مسلمانوں کو ملیا میٹ کرنے کے لیے کافروں کے ساتھ اتفاق اور صلح کر رہے ہیں اور ان کی مدد اور تعاون کر رہے ہیں۔ آئندہ جمعے میں اس موضوع کو انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا۔ اللہ ذوالجلال مجھے بھی آپ سب بھائیوں کو بھی صحیح سمجھ جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو اس کی توفیق دے، اور پھر صحیح عمل کی اللہ ذوالجلال ہمیں توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عمر یہ ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے،